سب سے پہلے تو چونکا دینے والی، میں کہوں گی حیران کن نہیں، چونکا دینے والی باتیں آج میاں نواز شریف صاحب نے آسمہ جہانگیر کانفرنس میں کی۔ انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے اس موجودہ دور میں۔ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے آسمہ جہانگیر کا انتقال کا اس وقت ہوا تھا جب وہ نواز شریف صاحب سے بات کر رہی تھی۔ وہ بالکل دونوں کا ایجنڈا سنکرونائز کر دیا گیا تھا۔ میں کہنا نہیں چاہتا تھا جو لوگ اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کا ذکر کم از کم کرنا چاہیے اگر کوئی منفی پہلو ہو، لیکن وہ آن ریکارڈ ہیں۔ میں اس پروگرام میں شریک تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذہبی بنیاد پر ریاست بن ہی نہیں سکتی اور بن جائے تو چل نہیں سکتی۔ پہلی بات تو یہ، میں نے آپ سے بہت دن پہلے عرض کیا تھا کہ پی ڈی ایم تو کچھ کر نہیں سکی، اب راستہ یہ نکالا گیا ہے کہ وکیلوں کے ذریعے رائے ہموار کی جائے۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ چیف جسٹس کو بلاتے ہیں اور صدارت اس سے کراتے ہیں اور جی بھر کے اس کی توہین کرتے ہیں جتنی کی جا سکتی ہے۔ یعنی جو نکات اٹھائے علی احمد گرد صاحب نے اس میں سے بات بالکل درست ہے، اور کیا عدلیہ نے نہیں کی جیسے میں نے کل عرض کیا تھا؟ کیا سول اداروں نے نہیں کی؟ مثلاً ایک انٹرویو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں گڑبڑ تو انڈیا کر رہا ہے اور ممالک کر رہے ہیں، سی آئی اے اس میں شریک ہے۔ پاکستان تو امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں وہ کامیاب رہا ہے۔ اگر کوئی لوگ بے گناہ لاپتہ ہوئے ہیں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے، لیکن کیس ٹو کیس اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اس میں بعض لوگ افغانستان میں ہیں تو اس کے لیے پاکستان کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ کس آدمی کو سمبل بنا کے پیش کر رہے ہیں اور اختتامی تقریر اس سے کروا رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب سے۔ سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کرایا تھا؟ کیا یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ تصویریں اس کی موجود ہیں۔ جسٹس قیوم صاحب کو ٹیلی فون کس نے کیا تھا؟ دیکھیے، جسٹس قیوم کو اسی کی وجہ سے مستعفی ہونا پڑا، آج تک وہ اس ملک میں نہیں آئے۔ ان کے بیان پہ کسی نے مجھ سے رابطہ کیا، بہت پہلے کی بات ہے، اور کہا کہ فلاں بزرگ کے پاس جائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب لوگ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کریں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اپنا صرف وہی قصہ نہیں ہے نا، دیکھیں نا، ایک پوری تاریخ ہے، کتنے ججوں کو سینیٹر بنایا ہے نون لیگ نے، ایک جج کو تو صدر بھی بنا دیا تھا ملک کا، اور جسٹس سجاد علی شاہ جو ہے ان کی عدالت میں حملہ کیا۔ ابھی ججوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے کیسے جج انہوں نے مقرر کیے جب تک اختیار ان کے پاس تھا، اور جب اختیار ان کے پاس نہیں رہا اور وکیلوں کی تحریک کامیاب ہو گئی تو پھر یہ عدلیہ نے خود ہی اختیار سنبھال لیا۔ اور کیا کرتے رہے جسٹس افتخار چودھری ان کے ساتھ مل کے، ساری دنیا جانتی ہے۔ کوئی دنیا کا ملک ہوتا، کوئی دنیا کا مہذب ملک ہوتا جہاں قانون کا کوئی ذرا سا بھی احترام ہوتا، اس واقعے کے بعد شہباز شریف صاحب کو سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے تھا، بالکل، یا ان پہ پابندی لگ جاتی ہے ہمیشہ۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہارون صاحب، یہ کہتے ہیں انصاف ہی نہیں ہوتا۔ کسی کو ایک سروے کرانا چاہیے اور بہتر ہے کہ گیلب وہ سروے کرے۔ صحیح، فوج کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں اور وکیلوں کے بارے میں کیا؟ درست بات ہے، لیکن ہارون صاحب، میاں نواز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ملک مددگار، وہ کہتے ہیں عدلیہ کے اندر انصاف بھی نہیں ہوتا۔ آپ ذرا بتائیے گا کہ ان کے دور حکومت میں عدلیہ کے لیے کتنی ریفارمز کی گئیں، کیا اصلاحات ان لوگوں نے کی؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں کی۔ انہوں نے کیا، ہر ایک نے عدلیہ کو اور پولیس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اس حکومت نے بھی نہیں کی، انہوں نے نہیں کی۔ عدلیہ کو ہمیشہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں سب سے زیادہ جو افسوسناک ریکارڈ ہے وہ فوج کا بھی ہے۔ یعنی بہت سے مقدمات میں، اب لمبی بات ہو جائے گی، جسٹس منیر سے لے کے اب تک بہت سے واقعات ہوئے، لیکن کیا سول حکومتوں نے کوشش نہیں کی ہے ایسا کرنے کی؟ اور اصلاحات کی کیا کوشش کی؟ میں نے آپ سے کل بھی کہا، ہمیشہ کہتا ہوں، 1000 ججوں کی مجسٹریٹ سے لے کے تو ہائی کورٹوں تک کمی ہے، اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ تو جو لوگ، یہ دیکھیے، یہ سیاسی تحریک ہے،
خود منتظمین پریشان تھے، بار بار علی احمد کوٹ صاحب کو روک رہے تھے اور جذباتی نعرے لگا رہے تھے. آپ کو یاد ہے کہ جنرل مشرف کے آخری دور میں یہ ٹھیک ہے کہ عدلیہ کی بحالی کا مطالبہ درست تھا، کیسی گندی گالیاں دی گئی، اس پہ فوج نے خاموشی اختیار کی. جنرل کیانی نے لوگوں کو سمجھایا جیسے انہوں نے ٹیک اوور کیا کہ بھائی آپ لوگ سیاست میں فریق نہ بنیں. میں آپ کو ایک بڑی اہم بات یاد دلاتا ہوں جو اس سے پہلے میں کہہ بھی چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں، کہ جنرل کیانی نے سنبھالنے کے بعد، جب وہ سپہ سالار کا منصب سنبھالنے کے بعد پولیٹیکل سیل بند کر دیا تھا، لیکن چند ہفتے میں پتہ چلا تو لوٹ مار اتنے بڑے پیمانے پہ کر رہی ہے زرداری کی حکومت کہ وہ اس کو بحال کرنا پڑا. اچھا، اپنی ذمہ داری تو یہ محسوس کرتے نہیں. عدلیہ میں جو خرابی ہے اس کو اندر سے بھی دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، وکلاء بھی اس میں کوئی مدد نہیں کرتے، سیاسی جماعتیں بھی اس کے لیے کوئی تحریک نہیں چلاتی. اس تحریک کا نتیجہ کیا ہوا؟ وکلاء تحریک کا عدلیہ تو بہتر نہیں ہوئی، وکیل طاقتور ہو گئے اور اپنی طاقت کو انہوں نے کس کام کے لیے استعمال کیا سب جانتے ہیں، اور اب بھی کس کام کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ایک سیاسی پلیٹ فارم بناتے ہیں. راشد صاحب کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں کانفرنس میں، جو بھی تجاویز پیش کی گئی ہیں، فوراً حکمت عملی بنائی جائے اور ہمارے ساتھ مل کے اس راہ میں جدوجہد کی جائے. وہ مل چکے ہیں، مل کے کیا جدوجہد کی جائے؟ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم سے چکوں نے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، لہذا اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا چاہیے. میں دہراتا ہوں، وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے. میں دہراتا ہوں، ایک گیلپ سے سروے کرائیں یا کسی اور ادارے سے، قابل اعتماد ادارے سے، کہ وکلاء کے بارے میں عوام کیا کہتے ہیں اور فوج کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب، آج کی کانفرنس جتنی تھی یا جو بھی معاملات کل بھی ہم نے دیکھے، اس میں تمام تر جو ذمہ داری تھی، میاں نواز شریف صاحب ہوں، علی احمد کرد صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں، انہوں نے ذمہ داری پوری فوجی قیادت پر ڈال دی. کیا اس طرح سے کہہ کے اپنی جان خلاصی کی جا سکتی ہے؟ جناب اللہ، اس ملک کو آئین نے متحد نہیں رکھا ہے. یہ ملک لیبیا بن گیا ہوتا، خدا نخواستہ سیریا بن گیا ہوتا، عراق اور افغانستان بن گیا ہوتا. اس کو فوج نے متحد رکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سول ادارے اتنے مضبوط ہونے چاہیے. ترکی میں کس نے روک دیا تھا مارشل کو؟ عوام نے روک دیا تھا. عوام میں شعور ہونا چاہیے تبھی یہ، اور سول اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. وہاں پولیس کام آئی تھی، یہاں آپ نے پولیس کے ساتھ کیا کیا؟ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری ہم لوگ ہی کرتے ہیں. کبھی کوئی ایک ایسا بھی شخص آیا تھا جس نے کہا تھا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو آئین کی پاسداری نہیں کرتا وہ مجرم ہے. نہیں، وہ تو بالکل غلط بات ہے. ظاہر ہے آئین ہی سپریم ہے. جو معاشرے آئین کو سپریم تسلیم کرتے ہیں وہیں امن و امان ہوتا ہے، وہیں استحکام ہوتا ہے، سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے، اس سے معاشی سرگرمیاں فروغ پاتی ہیں، ملک ترقی کے راستے پر چلتا ہے، اگرچہ تعلیم بھی ضروری ہے. وہ تو غلط بات ہے. صحیح، آئین ہی کی بالادستی ہونی چاہیے. وکلاء نے آئین کی بالادستی کے لیے کیا کیا؟ وکلاء تو نظام انصاف کی تباہی میں حصے دار ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیے ہارون صاحب، مدعو تو دونوں اطراف سے انہوں نے کیا تھا. فواد چودھری صاحب نے جانے سے انکار کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اخلاقی طور پہ درست کیا، یا حکومت کو یا فواد چودھری صاحب کو تحریک انصاف اور موجودہ دور کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی وہاں پر شیئر کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، جانا چاہیے. اب وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اور کون سا کوئی منصوبہ بندی ڈھنگ کی ہے کہ اس معاملے میں کر لیتے؟ اپنی پارٹی کا حال دیکھ لیں. جانا تو چاہیے تھا، لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل یک طرفہ ہوگا. دیکھیے، جہاں ملک کے چیف جسٹس کو بلا کے اس کی اتنی توہین اور تحقیر کی جائے تو، اور فوج کے خلاف اس طرح نعرے لگائے جائیں گویا کہ وہی تمام خرابیوں کی ذمہ داری. باقی تو سارا معاشرہ جو ہے ماشاءاللہ سارے اولیاء ہی ہیں. باقی تو کسی میں کوئی خامی ہے ہی نہیں. نہ سول سروس میں کوئی خامی ہے، نہ پولیس میں ہے، نہ عدلیہ میں ہے، نہ کسی میں ہے. ایک فوج ہی تنہا ذمہ دار ہے.